نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین و ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے جو لاہور میں واقعہ پیش آیا، ایک خاتون نے عربی رسم الخط کے ڈیزائن والا جو سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ہمارے ملک پاکستان میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، اور جو لبرل، جو ملحد، جو دین سے بیزار ہیں، انہوں نے دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور اسلام، علماء کو گالی دینے لگ گئی۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ واقعہ کیا تھا۔ وہ جو واقعہ ہوا، وہ ہجوم جو اکٹھا ہوا، وہ عوام تھی، اس میں کوئی عالم نہیں تھا کہ جس نے اس واقعے کو ہوا دی ہو، وہ عوام تھی۔ اور آج ہمارے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے داڑھی لکھڑی ہے، کوئی باشرہ ہو گیا تو اسے مولوی سمجھ لیا جاتا ہے، اور پھر اگر اس کی طرف سے کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر دین کی طرف حملے شروع ہو جاتے ہیں، علماء کی طرف حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کو ہجوم سے بچانے والے جو تھے وہ مولوی تھے، عوام مشتعل ہو گئی تھی، اگرچہ ان کی جہالت ہے، انہوں نے اس کو سمجھا نہیں کہ یہ آیات قرآنی ہے یا اور کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ اس عورت کو ہراساں کر رہے تھے تو وہاں علماء جو تھے، مولوی جو تھے، وہ پہنچے اور انہوں نے عوام کو سمجھایا کہ بھائی یہ قرآنی آیات نہیں ہے، بلکہ یہ تو عربی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا ہے، حلوہ لکھا ہوا ہے کہ جس کے مختلف معنی ہے۔ اب یہ ایسا لباس ہمارے پاکستان کے عرف میں، ہمارے پاکستان کے رواج میں یہ سوٹ نہیں پہنا جاتا، اگرچہ یہ دوسرے ممالک میں، عرب کنٹریز میں پہنا جاتا ہو، لیکن ہمارے ملک پاکستان میں ایسا لباس نہیں پہنا جاتا۔ جب ایسا لباس نہیں پہنا جاتا تو پھر ایسا لباس پہننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس سے عوام کو یہ شبہ ہو کہ آیا یہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے یا کوئی اور لفظ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی غور طلب بات ہے کہ جب ہمارے ملک میں کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو اچانک کوئی مذہبی ایشو بنا دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو اصل مسئلہ تھا، جو اہم مسئلہ پہلے ہو رہا تھا، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے اور پھر نیا مذہبی شوشہ چھوڑ دیا جائے، اور لوگ اس مسئلے سے توجہ ہٹا کر نئے مسئلے کی طرف آ جائے۔ وہ کیا رہا تھا؟ وہ یہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے قادیانیوں کے خلاف متنازع فیصلہ آیا۔ پورا ملک سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ واپسی لے۔ سب احتجاج کر رہے تھے اپنے طور پر، سوشل میڈیا کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے ہر کوئی احتجاج کر رہا تھا۔ اب یہ اہم مسئلہ تھا، اس اہم مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نیا مذہبی ایشو اچھالا گیا، اور لوگوں نے جب یہ مسئلہ دیکھا، یہ ایشو دیکھا، تو جو اہم مسئلہ تھا، جو اصل مسئلہ تھا، اس سے ہٹ کر سارا پاکستان اس پر بحث کرنے لگ گیا کہ یہ واقعہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو اہم مسئلہ تھا، جو اصل مسئلہ تھا، اس کو بھول کر ایک اور مسئلے میں ہمیں الجھا دیا گیا۔ اور پھر جو لبرل تھے، جو ملحد تھے، جو دین اسلام سے بیزار ہیں، جو دین اسلام کے خلاف کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ان کو ایک موقع مل گیا، اور پھر وہ دین اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف نازیبا کلمات ادا کرنے لگ گئے کہ مولوی تنگ نظر ہوتے ہیں۔ انہوں نے خواتین کو ہراساں کیا، اس پر تشدد کیا۔ تو عزیزان گرامی، میں یہاں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی اگرچہ اس سوٹ پر قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی تھی، اگرچہ اس پر عربی رسم الخط میں کوئی اور لفظ لکھا ہوا تھا، لیکن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور سازش ہو۔ آج عربی رسم الخط میں یہ لفظ لکھا گیا، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد، پھر کوئی آیات قرآنی والا لباس
बना कर हमारे मार्केट में आ जाए। तो इसलिए ये एक साजिश है। इसको चेक किया जा रहा है कि मुसलमानों के अंदर मजहबी जज्बा है या नहीं है, उनके अंदर मजहबी सोच अभी है या नहीं है, इसको चेक किया जा रहा है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसा मसला हो जाए तो दीन इस्लाम के खिलाफ या उलमा के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ हमें नहीं बोलना चाहिए। पहले मसले की तहकीक करनी चाहिए, उसके बाद कोई लफ्ज बोलना चाहिए। और ये हमारे यहाँ जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और खुद सजा देते हैं, ये भी सही नहीं है। लेकिन इसमें भी गौर करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है। आया ऐसा क्यों होता है कि लोग पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते, अदालत में क्यों नहीं लेके जाते, खुद ही फैसला क्यों करते हैं? इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। और इसकी वजह यही है कि अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए तो जब पुलिस के हवाला किए जाए तो वो रिश्वत वगैरह लेकर या सियासी दबाव में आकर उनको छोड़ देते हैं। और अगर अदालत में फैसला चला जाए तो अदालत भी उनको बरी कर देती है, उनका कोई फैसला नहीं होता। तो इसलिए अवाम समझती है कि उनके हवाले करने से बेहतर है कि हम खुद ही सजा दे दें। अगर हमारे मुल्क में कानून हो, हमारे मुल्क में अदल इंसाफ हो, तो फिर अवाम खुद फैसले नहीं करेगी, अपने हाथ में कानून नहीं लेगी। जब अवाम का अदालत की तरफ से, इदारों की तरफ से इतबार उठ जाए तो फिर वो कानून को हाथ में भी लेगी और फिर खुद फैसले करेगी। तो इसलिए जो आला ओहदों पर फाइज हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे मुक्तदर इदारों के सरबराहान हैं, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए और मुल्क में कानून की, इंसाफ की बालादस्ती होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो दीन इस्लाम के खिलाफ, जो उल्मा के खिलाफ यहूद व नसारा और उनके पैरोकार बातें करते हैं, जो साजिश रचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। और अगर उनके हक में हिदायत नहीं है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपनी गिरफ्त में फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।